حضرت خدیجہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح کیا تھا؟ حضرت سودا سے کیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا جب وہ 6 سال کی عمر کی تھی، اور رخصتی ہوئی تھی ان کی جب وہ 9 سال کی عمر کی تھی۔ حضرت عائشہ کون تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی۔ جس طرح اللہ تعالی نے حضرت مریم کے پاس فرشتہ بھیجا تھا اور اس نے آ کے خوشخبری دی تھی، اے مریم اللہ نے تجھ کو چن لیا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ جبریل علیہ السلام حضرت عائشہ کو ریشم میں لپیٹ کر آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیا تھا، یہ اللہ کے حکم سے نکاح ہوا تھا۔ اس میں وہ ساری خرافات اور باتیں کہ اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی اور پھر رخصتی ہوئی اور یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا، اس میں حضرت عائشہ کی رضامندی بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے، جبریل علیہ السلام آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور 9 سال کی عمر میں وہ اتنی میچور ہیں کہ بڑی بڑی عمر رسیدہ خواتین کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں علم و حکمت میں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ چونکہ حضرت ابو بکر کی بیٹی، اور آپ کو معلوم حضرت ابو بکر مکہ کے ان گنے چنے چند لوگوں میں سے تھے جو پڑھے لکھے تھے، لٹریٹ پرسن تھے، انٹلیکچوئل پرسن تھے مکہ کے، اور انہی سے ان کی بیٹی نے بھی پھر آگے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ یہ آج کے اصطلاح میں انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانہ تھا جس کی ایک بیٹی پیغمبر کی نکاح میں آ رہی ہے۔ عورتیں تو اور بھی بہت تھیں، حضرت عائشہ ہی سے نکاح کیوں اور اس عمر میں نکاح کیوں؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کے ابتدائی سال سیکھنے کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ چھوٹے بچوں کا ذہن جو اسپنج کی طرح ہوتا ہے، ہر چیز جذب کرتا چلا جاتا ہے۔ جتنی بھی اور خواتین تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ، وہ سب پہلے سے شادی شدہ تھیں یا پھر میچور تھیں یا ان کا ایک ذہنی سانچہ بن چکا تھا، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دور اسلام ہی میں آنکھ کھولی، ابو بکر جیسے باپ کو پایا جو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دن نہیں ایسا ہوتا تھا جب آپ ہمارے گھر نہیں آتے تھے۔ دن رات حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے رفاقت تھی، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو دیکھ رہی ہیں، سارا دور ان کے سامنے ہے۔ پھر جب وہ نکاح کے بعد آپ کے ساتھ آتی ہیں تو دن اور رات آپ کے ساتھ ہیں، ایک طرح سے مسجد نبی کے ساتھ حجرہ ہے، سب کچھ سیکھ رہی۔ جب ایک ذہن ایک خاص طرح سے بن جاتا ہے، پھر اس کو توڑ کے ڈی کنڈیشننگ اس کی کر کے پھر اس کو کچھ سکھانا مشکل ہوتا ہے، اور ایک بچہ ایک خاص انداز میں بچپن سے ہی سیکھتا چلا جاتا ہے، تو جتنا وہ یاد رکھ سکتا ہے، جتنا وہ محفوظ کر سکتا ہے، اور پھر صرف دن کو نہیں رات کو بھی تہجد کے وقت، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی تو مجھ سے بات کر لیتے تھے، اگر میں نہیں جاگتی تھی تو پھر آپ لیٹ جایا کرتے تھے، تو وہ آپ کا ایک انٹلیکچوئل پارٹنر بھی تھی۔ کتنی بے شمار حدیثیں ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہی ہیں، کوسچنز کر رہی ہیں، اور پھر لوگ حیران ہوتے تھے کہ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا۔ وہ سب کچھ انہوں نے کچھ اپنے والد سے سیکھا تھا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کچھ ان لوگوں سے جو آپ کے پاس آیا کرتے تھے، مختلف طرح کے وفد وغیرہ۔ اس سارے علم کے ساتھ اگر یوں کہا جائے کہ علم نبوت کی اصل وارث حضرت عائشہ بنی تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ مرد حضرات کو بھی آپ سے سیکھنے کا موقع ملا، لیکن اتنے مواقع نہیں ملے جتنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملے، جو دن رات آپ سے سیکھتی تھی۔ چونکہ بالکل حجرہ ساتھ تھا مسجد کے، اگر آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا ہو مسجد نبی کو موجودہ دور میں بھی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ممبر اور آپ کے کمرے میں کتنا فرق تھا۔ لہٰذا آپ جب باہر لوگوں سے ملاقات کر رہے ہوتے تھے، کچھ سکھا رہے ہوتے تھے، تو وہ اندر سیکھ رہی ہوتی تھی سب کچھ، اور انتہائی ذہین تھی، لکھنا بھی جانتی تھی، پڑھنا بھی جانتی تھی۔ اسی لیے آپ کے بعد تقریباً 48 سال تک، گویا نصف صدی تک، عورتوں اور مردوں کو سکھانے کا کام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا۔ اس پر میں ایک دو کوٹیشنز آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گی۔ ابن عبد البر کا حضرت عائشہ کے بارے میں ایک قول ہے کہ حضرت عائشہ 3 علوم میں یکتائے زمانہ تھی، کوئی ان کے برابر نہیں تھا۔ علم الفقہ، علم الطب اور علم الشعر۔ فقہ، طب، فقہ ہوتا ہے دین کی سمجھ، وہ خاص یعنی فروعات کا علم نہیں، یہاں دین کی سمجھ کا معنی۔ طب اور شعر، لوگوں کو حضرت عائشہ کی واقفیت شعر و ادب سے کہیں زیادہ ان کی طبی معلومات پہ حیرت ہوتی تھی۔ ابن ابی ملیکہ نے آپ سے کہا کہ آپ کی شاعری پر ہمیں تعجب نہیں ہوتا، آپ کی شاعری پہ ہمیں تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ آپ حضرت ابوبکر کی بیٹی، اور یہ ان کا ادبی ذوق تھا تو وہ آپ نے ان سے لیا، جن کی فصاحت و بلاغت مانی ہوئی تھی۔ لیکن طب آپ نے کہاں سے سیکھ لی؟
یہ اتنی طبی چیزیں آپ کو کہاں سے معلوم ہے؟ جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو باہر سے حاضر ہونے والے وفود اس کا علاج بتاتے تو میں اس کو یاد کر لیتی تھی. آپ کی حساب دانی کا یہ حال تھا کہ اکابر صحابہ آپ سے میراث کے مسائل دریافت کرتے تھے. بہترین میتھمیٹیشین بھی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری نام سنا ہوا؟ صحابی ہے نا، یہ بہت فقیہ اور عالم صحابی ہیں. حضرت عائشہ کے علم و فضل کے متعلق اپنا اور اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کا تجربہ بیان کرتے ہیں. لکھتے ہیں ہم اصحاب رسول کو جب کبھی کسی حدیث کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آئی اور ہم نے اس سلسلے میں حضرت عائشہ سے دریافت کیا تو دیکھا کہ ان کو اس کے متعلق علم ضرور ہے. یعنی جہاں ہمیں مشکل پیش آتی صحابہ کرام کو، اور یہ ابو موسیٰ اشعری تو خود ایک عالم ہے، وہ کہتے جب ہمیں مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ کے پاس چلے جاتے اور وہاں سے ہمیں جواب مل جاتا. پھر اسی طرح عروہ بن زبیر وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ قرآن اور فرائض، حلال اور حرام، شعر و ادب کی تاریخ اور ان کے حسب نسب کو جاننے والا کسی اور کو نہیں پایا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن